کر کے ایک ترتیب کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ فالو کیا ہمیشہ سے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بالخصوص خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کی ملاقاتیں بھی ڈینائی کی جا رہی ہیں، اور خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو پوری دنیا کے قوانین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کسی بھی پرزنر کے ہوتے ہیں اس میں ان کو بنیادی ترین یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکلا سے مشاورت کر سکیں، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنی فیملی سے ملاقات کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کلبھوشن جادو ایک ایسے شخص ہیں جو انڈیا کے ڈکلیئرڈ ایجنٹ ہے، تو ان کو بھی کونسلر ایکسیس بھی دی گئی، ان کے وکلا بھی ان سے ملتے رہے، اور فیملی کی بھی ان کو ایکسیس ملی۔ تو یہاں پہ خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے مقبول شخصیت، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، ان کو اس طرح سے ڈینائی کرنا، ان کو ایسولیٹ کرنا، یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں جیل انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ وکلا جو ہیں وہ اپنے کیسز کے بارے میں بات کرنے جاتے ہیں، اور فیملی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان دونوں کی جو ملاقاتیں ہیں کم از کم فوری طور پر بحال ہوں، اور یہ جتنا ہیجانی ایک کیفیت پیدا کی گئی ہے، اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فیملی اگر ملتی ہے تو وہ گھر کی بات چیت کرتے ہیں، اور وکلا اگر ملتے ہیں تو وہ کیسز کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کے اندر وہ کیسز لڑتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ترین حق ہے، اس کو فوری طور پر بحال ہونا چاہیے۔ ملاقاتوں کے حوالے سے اگر ملاقات بنائی جا رہی ہے تو وہ کمیٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کن کن کے نام فائنل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کمیٹی کوئی نئی کمیٹی نہیں ہے، یہ کمیٹی پرانی کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی جو ہے وہ وہی کمیٹی ہے جو پہلے سے کام کر رہی تھی، اور جس کا آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لارجر بینچ ہے اس کے اندر بھی یہی 3 نام جو ہیں وہ مینشن تھے، اور وہی کمیٹی ہے۔ اس میں کوئی نئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، وہ پرانی کمیٹی ہے جو لوگوں کے نام فائنلائز کرے گی، اور جو کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی ملاقات کے اوپر وہ لوگ جن کے نام لسٹ میں شامل نہیں تھے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تو ان کو ایوائڈ کرنے کے لیے فار فیوچر یہ پارٹی کے اندر تنظیم اور ڈسپلن کے حوالے سے یہ دوبارہ سے اس کو ذرا ہائی لائٹ بھی کیا گیا اور سامنے لایا گیا ہے۔ سر، کل اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا پھر احتجاجی لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا جس طرح گزشتہ ملاقات پہ ہوا؟ دیکھیے، جو پچھلی دفعہ جو احتجاج کی کال دی گئی تھی، وہ احتجاج کی کال فیملی کی طرف سے دی گئی تھی، اور پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیملی کے سارے یکجہتی کے لیے وہاں وہ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی، ورکرز بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت تک تو فیملی کی طرف سے ایسی کوئی کال سامنے آئی نہیں ہے۔ ادروائز جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہے کہ پارٹی نے کبھی اڈیالہ کے باہر کسی قسم کے احتجاج کی کال کو نہیں دیا، اور آئندہ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں خان صاحب کو رکھا گیا ہے، اور ہم کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کی جان کو کوئی خدشہ یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کا کوئی خدشہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے کبھی بھی وہاں کی کال نہیں دی پہلے، اور آئندہ بھی پارٹی کی طرف سے کبھی کوئی اس قسم کی کال نہیں ہوگی۔ پورا پاکستان کھلا پڑا ہے، کہیں بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اور بنیادی طور پر اگر کوئی جگہ احتجاج کرنے کی ہے تو پھر عدالت کے سامنے بھی احتجاج ہو سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہمارے پارلیمنٹرینز پارلیمنٹ کے اندر بھی کرتے ہیں، اور ورکرز کے لیے بھی ساری جگہیں جو ایڈمنسٹریشن کی ہیں حکومت کی، وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے اور ہوگا بھی۔ سر، یہ خیبر پختونخوا میں جس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، کیا یہ تحریک پنجاب میں بھی جائے گی یا پھر خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہوگی؟ آپ ورکرز کی جو موبلائزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر۔ جی نہیں، یہ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بھی تحریک پارٹی کی طرف سے یا موبلائزیشن کی جو ڈرائیو ہے وہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک وفاقی پارٹی ہے، اور اس کی تمام جو جتنی بھی تیاری آپ نے دیکھا سندھ کے اندر حلیم عادل شیخ صاحب جس طرح سے، اور پوری سندھ کی ہماری تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے۔ اسی طرح سے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر بھی یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ تو صرف یہ کے پی تک نہ محدود ہے نہ لمیٹڈ ہے، یہ اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی پارٹی کی طرف سے فائنل کوئی فیصلہ ہوگا، کوئی بڑی احتجاج کی کال آئے گی تو اس کے لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ سر، 9 مئی کیسز کی آج سماعت ہوئی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت وہ منظور۔ آپ کی پنجاب کی چیف حضرت علی حمزہ ان کی طرف سے دے دی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد وہاں پر خان صاحب کی رہائی کے لیے کیمپ لگائیں گے، تو کیا پارٹی اس کو ڈینائی کر رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے؟
دیکھیں میرے علم میں یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک جنرل پارٹی کی پالیسی بھی بتائی ہے، جس میں کہ پہلے بھی جب سے خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں یا اٹک جیل میں بھی بند تھے، تو ہم نے کبھی وہاں احتجاج کی کال اس لیے نہیں دی کہ ہم کسی بھی قسم کی لا اینڈ آرڈر سچویشن یا فالس فلیگ آپریشن کا چانس نہیں لینا چاہتے، اور نہ ہم اپنے جو ورکرز ہیں ان کو اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. بس سمپل سی بات ہے، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. انصاف صاحب ایک بات کی جاتی رہی ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہمیں پاکستان کی عدالتوں پہ یقین ہے، ہمیں عمران خان کا جو ریلیف ملنا ہے وہ پاکستانی عدالتوں کی جانب سے ملنا ہے. لیکن کل سے بڑی اس کے اوپر چرچا ہو رہی ہے، جو امریکن جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کی یا نہیں کی، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کچھ چین میں کہیں ہو رہی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. کیا آپ کے نالج میں؟ دیکھیے ملاقات اور عدالتیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم پاکستان کے تمام جو دوست ممالک ہیں، خان صاحب کی واضح انسٹرکشنز رہی ہیں، ہمیشہ سے یہی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جب چاہے اس حکومت کو ہم نہیں مانتے، اس حکومت کو فارم 47 کی حکومت سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوست ممالک کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس میں خان صاحب نے ڈنرز میں اور میٹنگز میں ان کو پارٹی کو الاؤ کیا ہوا ہے. تو دوسری بات جو ہے، عدالتوں کے اوپر ہی انحصار ہے، عدالتوں کے ذریعے ہی خان صاحب آنا چاہتے ہیں، اور کسی ڈیل کے تھرو نہ کبھی پہلے بات ہوئی اور نہ آئندہ کبھی بات ہوگی. انتظار حسین پنجوتا صاحب، جو امریکی وفد اس وقت عام شخصیات سے پاکستان میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کے حوالے سے بھی کوئی اطلاعات ہیں، کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ خان صاحب سے بھی یہ وفد ملاقات کرے اڈیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں ہماری خواہش تو ہے کہ جو بھی باہر سے لوگ آئے ہیں وہ جا کر دیکھیں کہ خان صاحب کو کن حالات کے اندر رکھا گیا ہے. البتہ اس معاملے کے اندر ابھی تک ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، نہ کسی نے ہم سے اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا یا انفارمیشن دی ہے. کوئی آپ لوگوں کو انویٹیشن نہیں آیا اس حوالے سے ملاقات؟ امریکی وفد اگر خان صاحب سے نہیں بھی ہوتا، پی ٹی آئی کی قیادت سے کس سے ملاقات ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے بالکل ملاقات سی ایم صاحب کو بھی رابطہ کیا گیا ہے، علی امین صاحب سے بھی، اور ملاقات بالکل ہوگی. اور اس سلسلے میں جو کنسرن ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ سب کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. رہا سوال اسپیکر صاحب کی طرف سے، جو کل کا ڈنر تھا اس کے اندر اسپیکر صاحب کی جو طرف سے یہ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے دعوت دی تھی، تو یہ ان کی بدنیتی ہے کہ وہ دعوت جس طرح سے دی جاتی ہے، نہ کسی کو انفارمیشن تھی، یہ نہ بتایا گیا. ایجنڈا کیا ہوگا اگر امریکی وفد سے ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہوتی ہے تو کن امور پر تبادلہ خیال ہوگا امریکی وفد سے؟ دیکھیے ہم رول آف لا پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ آئین کی سربلندی اور ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اسی کے اوپر لمیٹڈ ہیں اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے. باقی تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیے عمران خان کسی بھی جو بیرونی طاقت کی بلبوتے کے اوپر یا ان کے کندھے پر بیٹھ کر نہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، یہ بڑا کیٹیگوریکلی خان صاحب نے خود بھی اسٹیٹ کیا، اور نمبر آف ٹائمز آپ کے سامنے جو ہے، آپ لوگ بھی وہاں اڈیالہ میں بھی جاتے رہے ہیں. تو اس قسم کا کوئی اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ خان صاحب کسی بیرونی کسی طاقت کو استعمال کریں گے، یہ بالکل درست نہیں ہے. خان صاحب اس سسٹم کے اندر رہ کر انہی عدالتوں کے ذریعے، بے شک یہ عدالتیں جتنی کمپرومائز پیکڈ ہو جائیں اور ان کو